السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي فرقانه المجيد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محترم ناظم جلسہ اور اس پروگرام کو منعقد کرنے والے دیگر حضرات اور سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے اور سنانے کے لیے ایک جگہ اکٹھا کیا، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اور اگر انسان کسی برائی سے رکتا ہے اور بچتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مزید یہ کہ جو یہ موضوع منتخب کیا گیا ہے اور یہ جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کی یہ 7ویں نشست ہے، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں، جیسا کہ آج کل ماحول بھی کچھ یوں ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، جو چیز ہمارے سامنے ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد ازواج، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئیں، آج کم عقل لوگ جو کہ سیرت نبوی کے کسی بھی حصے سے ذرہ برابر بھی واقف نہیں، نہ عرب کے اس معاشرے کو جانتے ہیں، نہ اس ماحول کو جانتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، صرف سنی سنائی باتوں میں آ کر بغض و عناد کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور مختلف ناحیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح فہم عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو سمجھنے کی انہیں توفیق عنایت فرمائے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب
توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں۔ معزز سامعین، ابھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، میں اپنی گفتگو کی ابتدا وہیں سے کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نام 7ویں نمبر پہ آتا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ہی کی طرح اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں، اور ابھی اس سے پہلے محترم نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج کا نام گنایا کہ ان کے بارے میں آپ لوگ سن چکے ہیں، مستفید ہو چکے ہیں۔ تو انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی زندگی اور ان کی سیرت پہ روشنی ڈالی جائے، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ بات دیگر خطبہ سے سنی ہو، لیکن ابھی موقع کے مناسبت اور جو حالات چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے یہ ذہن و دماغ میں رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی شادیاں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی، جس کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بعد کے ادوار میں بہت ساری تحریریں آپ کے نظروں سے گزرتی رہتی ہیں اور بیان بازیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، ہمارا منہج سڑکوں پہ آ کر کے احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، یا یہ کہ غیر شرعی انداز میں اپنی بات کو پیش کرنا ہمارے لیے کسی بھی انداز سے زیبا نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ یا ہماری شریعت پہ جہاں بھی انگلی اٹھائی جائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ اللہ رب العزت کے راستے میں لوگوں کو بلاؤ، کس انداز سے؟ احسن طریقے سے بلاؤ۔ تو احسن طریقے سے بلانے میں یہ چیز بدرجہ عتم طور پر یہ داخل ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں کو ان کے سامنے اجاگر کریں، اور جب روشنی آتی ہے تو تاریکی خود بخود چھٹ جاتی ہے۔ ہمیں تاریکیوں کو گالی دینے کی اور ان کے خلاف پروپیگنڈا اور واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بات کو مثبت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہی منہج سلف ہے، اور یہی طریقہ ہر حالت میں خیر کا پہلو لیے ہوئے ہے، اور اسی سے لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی اور ہماری بھی اصلاح ہوگی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف شادیوں پہ جو انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ نے اتنی شادیاں نعوذ باللہ من ذالک خواہشات نفسانی کی بنا پہ اور مختلف وجوہات کی بنا پہ کی، تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معزز گھرانے کے فرد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو خانہ کعبہ کی تولیت حاصل تھی، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یمن کے جو ساسانی بادشاہ وغیرہ تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے برابر اپنے آپ کو قرار دیتے ہوئے کتراتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بنو ہاشم کا، قریش کا جو یہ گھرانہ تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ تھا، جو خاندان تھا جس کو خانہ کعبہ کی تولیت حاصل تھی، اور پورے عرب کے علاقے میں خانہ کعبہ کی ایک الگ اہمیت تھی جس کے بارے میں ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، چاہے وہ اسلام سے پہلے ہو یا اسلام کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے کے ایک انتہائی بہترین اور انتہائی نیک فرزند تھے، اور ایک ایسے انسان تھے کہ جن کے بارے میں ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی نیکی، ان کی پاسداری پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اور وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی وہ لوگ جب ریپیئرنگ کر رہے تھے، تعمیر ہو رہی تھی، تو اس پتھر کو رکھنے کی باری آئی کہ حجر اسود کون رکھے گا۔ پھر کہا کہ صبح سویرے جو شخص داخل ہوگا سب سے پہلے اس کی بات کو ہم مانیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اور امین کے لقب سے لوگ آپ کو ملقب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ تھی، تو آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالی نسب اور خوبرو اور انتہائی نیک نام شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تقریباً 25 سال کی عمر میں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بیوہ عورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی بڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 50 سالوں تک، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، کم و بیش 24-25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی خاتون، ایک بیوہ عورت کے ساتھ آپ رہے، وہی آپ کی بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو عرب کے بہت سارے ایسے گھرانے تھے، بہت سارے ایسے قبیلے تھے، بہت سارے ایسے خاندان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا داماد بنانے میں بہت ہی فخر محسوس کرتے۔ اس کے بعد بھی آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان زوجہ کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، تو اس کے بعد بھی اپنی عمر کے بہترین 25 سال ایک بیوہ عورت جو عمر میں آپ سے کئی گنا بڑی ہیں ان کے ساتھ گزاری، اور گزارنے کے بعد پھر جب عمر کے 50ویں سال میں تقریباً آپ جب پہنچتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو آپ نے شادیاں کی ہیں وہ بھی عموماً آپ کو بیوہ عورتیں ہیں۔ کنواری تو صرف اور صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد مطلقہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً اس میں بھی ایسی عورتوں سے شادی کی ہیں جن میں بہت ساری عورتیں ایسی تھیں جو فطری طور پر جنسی تحریک کے لیے خاص طور پر کوئی ان کے اندر اس کا عمل دخل نہ تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی، انہوں نے اپنی باری اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو پہلی بیوی کے انتقال کے بعد بھی جب آپ کے پاس کچھ ہی ایام کے بعد حکومت آ گئی، اقتدار آ گیا، طاقت آ گئی، ایک حکومت جو ہے وہ تشکیل پا گئی، اور لوگوں کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر عقیدت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ لوگ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہتے، تو ایسی صورت میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو نیک تو عورتیں تھیں معاشرے کے اندر موجود، لیکن کنواری عورتیں اور خوبصورت عورتیں اگر آپ چاہتے تو ان سے شادی کر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طریقے سے ہر کام کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہوا کرتی تھی، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں ان کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری معزت اور بہت سارے خیر کے پہلو موجود ہیں جس سے امت مسلمہ مستفید ہوئی اور آج تک ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ رشتہ داریاں کی، اگر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کس قدر آپ کا گہرا تعلق تھا، اس گہرے تعلق کو مزید گہرائی بخشنے کے لیے اور مزید یہ کہ ان سے اپنی قربت کے اظہار کے لیے بھی یہ شادی ایک مثال تھی، اور نیز یہ کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسی خاتون کی، ایک نو عمر خاتون کی ضرورت تھی جو اسلامی گھرانے میں جنہوں نے آنکھ کھولا ہو اور ان کی عمر بھی کم ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور دین کو سیکھیں، اور دین کو سیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر کے بڑی ہوں، اپنے عمر میں یعنی جوانی کی عمر کو پہنچے، تاکہ شریعت کی اور دین کی باتوں کو سمجھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں تک پہنچائیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسی خاتون نہیں ملیں گی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح، یہاں تک کہ بہت سارے صحابی بھی اس تعداد کو نہیں پہنچتے جتنی تعداد اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے موجود ہے، یعنی حدیثیں جو آپ نے نقل کی ہیں لوگوں تک، اور باضابطے درس و تدریس کے ذریعے اور دعوت و افتاء کے ذریعے مختلف انداز سے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ اسی طریقے سے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ملتا ہے، غزوہ بنو مستلق، اس کا سردار مارا گیا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مسلمان اس غزوے میں قید ہونے والے تمام غیر مسلموں کو چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ
زیادہ تر لوگ یا یہ کہ تمام کے تمام ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے، لکھا ہے کہ نجد کے علاقے میں آپ کی شادی سے بہت زیادہ جو ہے مطلب کہ اسلام کی تبلیغ میں جو ہے مدد ملی، اور یہ کہ اسلام کو ایک انتہائی وسعت دینے کے لیے، اس کی حکومت اور ہر اعتبار سے اس کو دور دور تک پہنچانے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ مختلف قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات ہیں بہترین ہوں۔ اور عربوں کے یہاں ایک چیز یہ بھی تھی، ایک ان کا دستور تھا، اور آج بھی یہ چیزیں ہر جگہ پائی جاتی ہیں کہ لوگ اپنے داماد سے، یعنی جس قبیلے میں اس کی شادی ہو جائے، جو اس قبیلے کا داماد ہو، اس کے خلاف لڑائی جھگڑا کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کو اپنے لیے بے عزتی سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں مختلف قسم کی حکمتوں کو شامل کیے ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں نعوذ باللہ من ذالک خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے تو ہرگز نہیں کی۔ انہی میں سے یہ وقت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اور مختلف شادیوں کے پیچھے جو حکمت پوشیدہ ہیں ان کو ایک ایک کر کے بیان کیا جائے۔ جو موضوع ہے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی شادی ہوئی، اس کے پیچھے بھی بہت سارے حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سلسلے وار اس چیز کو ہم بیان کریں گے، لیکن خلاصے کے طور پر آپ یہ جان لیں کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی دو شادیاں، ایک تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے جو پہلے ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان دونوں شادیوں میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے خیر کے پہلو، اور مسلمانوں کو اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں ایسی ملی، اور اللہ رب العزت کی جانب سے بہت ساری تعلیمات کا یہ پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے۔ جو شادی ہے دونوں کی دونوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی شادی کروائی۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوتی ہے، نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا چونکہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت، اور دلائل کی روشنی میں، کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، بلکہ ایک اچھے گھرانے کے فرد تھے۔ معاملہ ایسا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ یمن میں قبیلہ کلب جو ہے اس کے قزاع سے تھا، اور آپ کے جو والد ہیں وہ حارثہ ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام سعدہ بنت ثعلبہ ہے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ طے کی ایک شاخ بنی معن سے تھا۔ یہ دونوں معزز قبائل ہیں، دونوں معزز جو ہے مطلب انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھی جانے والی یہ دونوں کی دونوں جو ہے وہ قومیں ہیں، اسی سے تعلق حضرت زید کا تھا۔ لکھا ہے کہ معاملہ ایسا ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بچپنے میں ہی اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانیہال جا رہے تھے۔ اس زمانے میں قافلے کے اوپر ڈاکوؤں کی یلغار ہوا کرتی تھی، ڈاکوؤں نے یلغار کیا، قافلے کے لوگوں کو مار پیٹ کر کے ختم کر دیا، بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا لیا، ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی قید ہو گئے اسی میں۔ اس کے بعد وہ مختلف بازاروں اور منڈیوں میں بکتے رہے، اور بکتے بکاتے مکہ کے بہت ہی مشہور بازار جو ہے، یعنی کہ وہ جو اوکاز، وہاں وہ لائے گئے، اور وہاں حکیم بن حزام نے رضی اللہ عنہ نے ان کو 400 درہم میں خریدا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی پھوپھی تھی ان کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زندگی جو ہے اس کا ایک الگ پہلو شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت زید کے جو والدین تھے، ان کے گھر والے تھے، ان کو تلاش کر رہے تھے کہ ہمارا لڑکا گیا کہاں، کہاں بکا، کس نے خریدا۔
لکھا گیا ہے کہ ان کے علاقے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. حضرت زید کو ان لوگوں نے پہچانا، جا کر کے اپنے قبیلے میں خبر دی. ان کے والد اور ان کے چچا اور بھائی اور دیگر خاندان کے جو لوگ بھی تھے وہ آئے، اچھی خاصی رقم لے کر کے آئے کہ جس کے پاس ہمارا لڑکا غلام ہے ہم رقم دے کر کے اس کو آزاد کرا لیں گے، اپنے گھر لے کر کے چلے آئیں گے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں، اگر زید جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. لیکن حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار سے اس قدر مانوس ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ جانا گوارا نہ کیا اور آزادی پہ ایک اعتبار سے کہیں تو غلامی کو ترجیح دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنا گوارا کیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بااخلاق تھے، حالانکہ وہ دور ایسا تھا، وہ زمانہ ایسا تھا کہ غلاموں کی معاشرے کے اندر ذرہ برابر عزت نہ تھی. حضرت زید کا یہ خاندانی پس منظر بیان کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ حضرت زید اچھے خاندان سے تھے، حادثاتی طور پر اتفاقی طور پر غلام بنا لیے گئے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی انہیں نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد بھی کر دیا، لیکن ان کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے سامنے جب ان کا رشتہ پیش کیا گیا، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر کے اندر اور دیگر مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر والوں کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی، کیونکہ اس زمانے میں غلاموں کی کوئی حیثیت نہ تھی. حضرت زید گرچہ آزاد ہو چکے تھے لیکن ان کے ماتھے پہ تو غلامی کا داغ لگ چکا تھا، اور وہ قریش کی اعلیٰ خاندان کی اور اعلیٰ نسب کی ایک عورت تھی. ان کے بارے میں آپ یہ سن لیں کہ حضرت زینب بنت جہش جو تھی وہ قریش کی جو ایک شاخ ہے بنو اسد، ان سے ان کا تعلق تھا. ان کی والدہ کا نام امیمہ ہے، اور امیمہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے دادا عبد المطلب کی بیٹی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی بہن ہے. اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو امیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہوتی ہیں، اور حضرت زینب بنت جہش آپ کی سگی پھوپھی زاد بہن. گویا کہ زینب بنت جہش کے نانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا دونوں ایک ہی شخصیت. حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ہے ان کا نام وہ برہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب کر دیا، اور زینب کا معنی انتہائی بہترین ہے، یعنی کہ خوشبودار درخت اور خوبصورت درخت کے معنی میں زینب کا جو ہے معنی لکھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ نام رکھا. ان کی کنیت جو ہے وہ ام الحکم تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 ہجری میں ان کا نکاح ہوا، اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی وفات 20 ہجری میں ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت زینب کتنی معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو غلام ہیں، گرچہ ابھی انہیں غلامی سے آزادی مل چکی ہے، لیکن میں اتنے معزز گھرانے کی ہوں، تو ان کا دل جو ہے وہ گوارا نہیں کیا کہ وہ ان سے شادی کریں. تو اس کی تفسیر میں امام شوکانی اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ جب ان کے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہوا، انہوں نے نکاح نہیں کرنا چاہا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے، تو قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل کی کہ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. یعنی یہ کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں کہ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کے اندر کوئی فیصلہ کر دیں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، تو پھر کسی کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کوئی اختیار باقی رہ جائے، یہ درست نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے جب فیصلہ کر دیا تو ایک مومن کو اسے تسلیم کر لینا چاہیے. اس آیت کے نزول کے بعد اس کے شان ورود میں ان مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے شادی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی ہو گئی. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی صحیح جو لکھی ہے، اس کی جو بہترین شرح فتح الباری ہے، اس کے اندر یہ مذکور ہے، اور بھی کئی روایتیں موجود ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا معاملہ کچھ بنا نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے بعض اوقات آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب کی جو زبان ہے بہت سخت ہو چکی ہے، اب میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا. جوڑ جاڑ کر کے لوگوں نے لکھا ہے کہ بمشکل 1 سال تک یہ شادی برقرار رہی،
اور پھر وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس وقت جو ہے مطلب کہ قرآن کریم کی جو ہے ایک آیت کریمہ نازل کی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو شادی تھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی، اس میں بھی بہت سارا خیر کا پہلو موجود ہے. سب سے بڑی چیز یہ کہ اس زمانے میں خاندانی شرافت اور حسب و نسب کو لوگ معیار سمجھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ الا لا فضل لعربین علی عجمین ولا لاحمر ولا اسود الا بالتقوی، اور پھر فرمایا آگے اس لمبی حدیث میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سے تقوی کے اعتبار سے سب سے آگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کو بنیاد بنایا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ انتہائی نیک پاک باز نوجوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی تربیت کیے ہوئے بہت ہی دیندار، نیکوکار، پرہیزگار، انتہائی جری اور بہادر. مورخین نے لکھا الاصابہ وغیرہ میں موجود ہے کہ لگ بھگ 9 لڑائیاں ایسی ہوئی کہ جس میں ان کو سپہ سالار بنایا گیا. تو حضرت زید بن حارثہ انتہائی ماہر تیر انداز ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، یعنی جن کا نام آیا ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی ان سے شادی کی تاکہ وہ دین بھی سیکھیں اپنا، اور مزید یہ کہ جو خاندانی معیار تھا اونچ اور نیچ کا، اس فرق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، اور یہ شادی آخرکار ہوئی. یہ الگ بات ہے اللہ کی مرضی کی یہ شادی نہ چل سکی، تو شادی سے کم از کم زمانہ جاہلیت کے اندر میں جو اونچے اور نیچے اور طبقاتی فرق جو لوگوں کے درمیان موجود تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ختم کیا کہ اپنی سگی پھوپھی زاد بہن کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام سے کر دی. اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر جب انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی خبر کر دی تھی کہ آپ کی شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہونی ہے. اور پھر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، کہ اس شخص سے آپ نے کہا کہ جس پر آپ نے احسان کیا ہے اور جس پر اللہ رب العزت نے احسان کیا، کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ رب العزت سے ڈرو. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہا کہ آپ اپنے دل کے اندر اس بات کو چھپا رہے تھے جسے اللہ رب العزت کو ظاہر کرنا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. حالانکہ درست تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے. یہاں جو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ اپنے دل کے اندر اس بات کو چھپا رہے تھے کہ جس کو اللہ رب العزت ظاہر کرنے والا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض مستشرقین نے کچھ انتہائی غلط روایات کو، جو اپنی استنادی حیثیت سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ. یہ جاننا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ انہی چیزوں کو اعتراض کرنے والے بیان کرتے ہیں، حالانکہ سند کے اعتبار سے انتہائی مطلب کہ مرجوح، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. موضوع اور من گھڑت روایتوں سے بھی بڑھ کر کے یہ بوگس روایتیں ہیں جس کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے آپ، اور آپ کی نظر ان پہ پڑ گئی اور آپ کے دل میں یہ بات آ گئی ان کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر کے کہ مجھے شادی کرنی ہے. حالانکہ آپ خود غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن، بچپن سے نہ جانے آپ نے ان کو کتنی بار دیکھا. اس وقت پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی انتہائی سمجھانے بجھانے کے بعد اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کر رہے ہیں. لہذا اگر آپ کو شادی کرنی ہوتی تو آپ پہلے ہی کر لیتے. بہرحال اللہ رب العزت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر چکا تھا کہ آپ کی ان سے شادی ہونی، اور پھر اللہ رب العزت نے پھر یہ کہا کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا کہ جب زید نے اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے ان سے، اس عورت سے یعنی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آپ سے ان کی شادی کر دی، نکاح کر دی. کیوں؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، کہ تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہ ہو.
اذا قضوا منہن وطرن، کہ جب وہ ان سے اپنی غرض پوری کر لیں۔ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے متبنہ، یہ جو آج کل بھی جو ایڈاپٹڈ چائلڈ ہوتے ہیں، بچوں کو گود لیا جاتا ہے، ان کو تمام حقوق دیے جاتے ہیں، اس زمانے میں بھی جب کسی کو کوئی شخص گود لیتا تھا، اس کا وہ منہ بیلا بیٹا اگر قرار پا جاتا تھا تو باضابطے جو حقیقی بیٹے کی جو حیثیت ہوتی تھی، یہاں تک کہ وراثت میں بھی اسے حصہ دینا پڑتا تھا، یہ حیثیت تھی۔ اور لوگ منہ بیلے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو حرام اور انتہائی غلط اور ناجائز سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا اس قرآن کریم کی آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو منہ بولے بیٹے والی رسم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، اور تاکہ آگے چل کر منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے شادی کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے۔ تو دیکھیے کہ شادی کے پیچھے کس قدر حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک رسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا میں تشریف لائے، نبی بنائے گئے، آپ نے زندگی بھر دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام کیا، لیکن ان اصلاحات کے اندر ایک بہت بڑا کام یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کی جو خراب رسمیں موجود ہیں ان کو مٹا دیا جائے۔ اس رسم میں سے ایک یہ بھی رسم تھی، اور دوسری چیز یہ کہ لوگ حضرت زید کو زید ابن محمد بھی کہا کرتے تھے، اور وہ آپ کے منہ بولے بیٹے قرار پائے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاملہ کلیئر کر کے کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو اس شادی سے منہ بولے بیٹے کی جو یہ رسم تھی اس رسم کا خاتمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب پوچھا کہ ہم طلاق دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، اللہ سے ڈرو۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ اللہ رب العزت نے جس بات کی طرف کی کہ آپ دل کے اندر اس کو چھپائے ہوئے تھے، حالانکہ اللہ کو اسے ظاہر کرنا تھا، معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بہت خدشہ موجود تھا کہ اس زمانے میں اس معاشرے کے اندر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے شادی کرنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ شادی کے بعد لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا جس کو مجھے فیس کرنا ہوگا، اسی لیے کہیں نہ کہیں آپ کے اندر تھوڑی بہت جھجک تھی۔ لیکن آگے اسی آیت کے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جب اللہ رب العزت اپنے نبی کے لیے کسی چیز کو حلال کر دے تو پھر پیچھے قدم نہیں ہٹانا ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی، وہ اپنے نبی کے لیے جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، جس چیز کو حرام قرار دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی اللہ کے رسول سے کی، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی طلاق حضرت زید سے ہو گئی، آپ نے اپنی عدت جب گزار لی، مسلم کی روایت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہی بھیجا اپنے شادی کا پیغام دینے کے لیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر میں جب آنگن میں ان کے گیا، ان کے گھر میں، تو میں نے دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آٹے میں خمیر ڈال رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی۔ وہ آپ کی بیوی رہ چکی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو میرے دل میں ان کی عظمت گھر کر گئی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے ان کا نام لیا تھا تو ان کی ایک ہیبت میرے دل پہ چھا گئی، اور میں نے ان کی جانب اپنی پیٹھ کر لی۔ ان کے چہرے کو دیکھنے کی میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ صحیح روایت میں موجود ہے، مسلم کی روایت ہے۔ پھر انہوں نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں کچھ نہیں بولوں گی، میں استخارہ کروں گی۔ اس کے بعد وہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں، مصلی کی طرف رجوع کرتی ہیں، نماز کی طرف اللہ رب العزت سے استخارہ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت سے مشورہ مانگا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کروں یا نہیں کروں۔ انہوں نے استخارہ کرنا چاہا، ادھر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کر دیا۔ اس کے بعد یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کا نکاح کر دیا، یعنی زوجنا کہا، ہم نے آپ کی شادی اس عورت سے کر دی، حضرت زینب سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی قرار پائیں،
نہ نکاح، کسی نے نکاح کا خطبہ پڑھا، نہ کسی نے نکاح پڑھایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے نکاح پڑھایا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے. آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، لوگ جان چکے تھے، لوگوں کو بتایا گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس بات کے اوپر فخر محسوس کیا کرتی تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش. ابھی بات آگے آئے گی کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی دونوں شادیاں کس قدر خیر کا پہلے لی ہوئی ہیں. پہلی شادی خاندانی شرافت، حسب و نسب کا جو ایک قلعہ لوگوں نے تعمیر کر رکھا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کر دیا کہ دیکھو ایک اعلیٰ نسل کی قریشی عورت کی شادی ایک غلام سے ہو رہی ہے، لہذا آپ کوئی نہ کہے کہ میں اعلیٰ ہوں، میں برتر ہوں اور وہ ادنا ہے. اسلام صرف تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کو پہچانتا ہے. تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے کوئی انسان معزز ٹھہرتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی تو منہ بولے بیٹے کی جو رسم تھی اس کا خاتمہ ہوا. مزید یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کے ہی موقع پہ حجاب کی جو آیت ہے، یعنی پردے کی جو آیت ہے، اس کا نزول ہوا. اللہ اکبر. مطلب کہ کس قدر مبارک اور باربرکت شادی ہے، کتنی اس کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس گئے تو بعد میں حضرت انس کہتے ہیں کہ نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش، کہ زینب بنت جحش کے شادی کے موقع پہ آیت حجاب جو ہے، حجاب کی آیتیں نازل ہوئی. وَعَتَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بہت لمبا چوڑا ولیمہ کیا، گوشت اور روٹی لوگوں کو کھلائی، اور صحیح روایات سے ثابت ہے کہ تقریباً 300 لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا. 10 لوگوں کی ٹولیاں آتی تھی اور کھانا کھا کر کے لوگ جاتے تھے. وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ تَقُولُ. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں پہ فخر کیا کرتی تھی. وَكَانَتْ تَقُولُ، اور کہتی تھی کہ ان اللہ انکحنی فی السماء، کہ اللہ رب العزت نے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا نکاح آسمانوں میں کیا ہے. اور ایک دوسری روایت یہ بھی بخاری کی ہے، وہ کہتی تھی کہ زوجکن اہالکن، کہ تمہاری جو شادیاں ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں کو وہ کہتی تھی وہ تو تمہارے گھر والوں نے کی ہے، تمہارے باپ نے، بھائی نے، تمہارے خاندان والوں نے کی ہے. وزوجنی اللہ تبارک و تعالی من فوق 7 سماوات، لیکن اللہ رب العزت نے میری شادی 7 آسمان کے اوپر کی. اللہ رب العزت نے زینب رضی اللہ عنہا کی شادی خود کی، یعنی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے. اس کے بعد امام شوکانی نے تو یہاں تک لکھا، بعض لوگوں نے مہر کی رقم کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ شادی ہو گئی تو عام آدمی کی جس طرح شادی ہوتی ہے، مہر کی رقم ہے، دیگر چیزیں بھی نہیں تھی. بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اللہ رب العزت نے حضرت زینب سے کروائی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس پر اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کیا کرتی تھی. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار عورت تھی. ان کے تقوی اور طہارت کا معاملہ خود اما عائشہ رضی اللہ عنہا ذکر کیا کرتی ہیں، جو کہ حدیث کے اندر موجود ہے. اور اس قدر نیک انسان تھی کہ آج حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم بات آپ کے سامنے یہ بیان کرنی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر، مرد ہوں یا عورت، اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی خلش ہوتی ہے، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے آگے نکل رہا ہے، تو ہم اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر بالاتفاق اس کے اوپر کوئی الزام لگ جائے، کسی بہتان کی زد میں وہ آ جائے، تو سب سے پہلے ہم اپنی دست درازی نہیں بلکہ زبان درازی شروع کر دیتے ہیں، اور اس بہتان کے اندر یا پھر کسی مشکل میں اگر وہ پڑ جائے تو ہم اس میں ہاں میں ہاں ملا کر کے بغیر کسی تحقیق کے اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں وہ شخص ضرور ایسا ہوگا. واقعی میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ کمینہ انسان ہے، وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا فخر کیا کرتی تھی اپنی شادی پہ، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح روایتوں میں موجود ہے کہ میری ہمسری اور میری برابری اگر کوئی عورت کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان سے جو ہے ان دونوں میں مسابقت چلتی رہتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب عفت کے موقع پہ جب آپ کے اوپر الزام لگایا گیا
تو اس وقت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی بہن حمنہ بنت جہش بھی اس میں غیر ارادی طور پر شریک ہو گئیں. لیکن جب زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیسا پایا، تو ان کے پاس موقع تھا. اگر ہم جیسے لوگ ہوتے تو فوراً جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر کی بات کر دیتے، لیکن وہ لوگ انتہائی پاک نفس کے مالک تھے اور انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ واللہ ما علمت علیہا الا خیرا، کہ میں نے تو اللہ کی قسم ان میں خیر کے علاوہ، بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا. اللہ اکبر. اپنی سوتن ہے، اپنی کی سوکن ہے، لیکن انہوں نے جو حق بات تھی اسی کو بیان کیا. اس لیے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ولم ارا امرأۃ قط خیرا فی الدین من زینب، کہ میں نے خیر کے معاملے میں، دین میں بھلائی کے اعتبار سے زینب سے بہترین عورت کسی کو نہیں پایا. اور واتق اللہ، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، واصدق حدیثا، اور سب سے سچی بات کہنے والی، واوصل للرحمی، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، واعظم صدقہ، اور سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی. یہ جو سوکن ہے جن سے ان کی کمپٹیشن چلا کرتی تھی، وہ ان کی اس قدر تعریف کر رہی ہیں. اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا واقعی بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی. صحابہ وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو بستی اور علاقے اور شہر کے جو فقراء تھے، جو مساکین تھے، ان کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی، ایک بے چینی پیدا ہو گئی، اضطراب پیدا ہو گیا ان کے انتقال کا خبر سن کر کے. کیوں؟ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کا سالانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا. ایک دفعہ انہوں نے 12,000 درہم بھیجے. 12,000 درہم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے سب تقسیم کر ڈالا. غریبوں میں، رشتہ داروں میں، ادھر ادھر جو نادار تھے سب کو، اپنی باندی کو کہتی گئی اس کو بلا کے لاؤ، اس کو بلا کر کے لاؤ. آخر میں وہ کہنے لگی کہ میرے لیے بھی کچھ ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کپڑے کے نیچے جو ہے وہ لے لو. تو کہتی ہیں کہ 85 درہم تھے. اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی اگلے سال، اس سال کے بعد اگلے سال تو مجھے عمر کے اس عطیے سے مطلب محفوظ رکھنا. اور پھر وہ سال آیا ہی نہیں کہ حضرت عمر جو ہے پھر ان کو جو ہے وہ سالانہ وظیفہ بھیجتے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. اور نیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد مجھ سے جو میری بیوی سب سے پہلے ملے گی وہ ہوگی کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. یہ بھی صحیح ترین روایت ہے. تو صحابیات اس کو سمجھی نہیں، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا اپنا ہاتھ جو ہے وہ ناپنے لگی. مراد یہ تھی، بات اصل میں یہ تھی کہ جن کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا. اور بعد میں جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاتھ لمبی ہونے سے مراد یہ تھی کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو تھی ام المومنین، وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی. تو اب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی شادی کا جو ایک بہترین پہلو ہے مسلمانوں کے لیے، جو آیت حجاب کا جو نزول ہے، یعنی وہ آیت کریمہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پوری کی پوری لمبی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب. تو یہ جو پوری آیت ہے جو نازل ہوئی اس کا پس منظر یہ ہے، مسلم کی روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا گیا کہ کافی لمبا چوڑا ولیمہ کیا. 300 کے قریب افراد نے کھانا کھایا. 10-10 کی ٹولی میں لوگ آتے گئے. اور ولیمے کی مجلس کے ختم ہونے کے بعد بھی بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہاں بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں کے اندر ہے کہ بار بار آپ کمرے کے اندر جاتے تھے اور باہر آتے تھے. کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کے سمجھ گیا اور اٹھ کر کے چلے گئے. لیکن روایتوں میں موجود ہے کہ پھر بھی 3 لوگ ایسے تھے جو بیٹھے رہے. نام ان کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ وہ بیٹھے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں کی طرف گئے، ان سے مبارکبادیاں آپ نے قبول کی. اور پھر جب آپ کو خبر کی گئی کہ یہ جو افراد بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھ کر کے گپیں کر رہے تھے، ادھر ادھر کی باتیں چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ لوگ چلے جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیا والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہوئے شرما رہے تھے کہ آپ نے جب کھانا کھا لیا ہے، آپ کا کام ہو گیا، تو آپ اپنے گھر چلے جائیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے گوارا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حیادار تھے، آپ کہہ نہیں پا رہے تھے. اس کے بعد
صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں گئے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ پردہ آپ نے جو ہے وہ لگا دیا. اسی وقت جو ہے یہ پردے کی آیت کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو یہ آیت نازل ہوئی، مسلمانوں کو اس کے اندر میں حجاب کے جو دستور ہیں، جو قواعد ہیں، اس سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ آپ کو کس طریقے سے جانا ہے. اور وہ آیت کریمہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ کسی کے گھر جانے کا مطلب کیا ہے، کس طریقے سے کسی کی دعوت میں جانا ہے. مزید یہ کہ کھانا کے تیار ہونے سے بہت پہلے جا کر کے وہاں بیٹھ کر کے اڈا جما دینا یہ بھی مناسب نہیں. جس وقت بلایا جائے اس وقت آپ کو جانا ہے. جب آپ کا کام ختم ہو جائے پھر گھر والے کے یہاں سے آپ کو نکل جانا ہے. تو یہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ 20 ہجری میں جو ہے ان کی وفات ہوئی اور یہ انتہائی قدیم الاسلام تھی اور لگ بھگ 19 یا 21 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ اسلام ان کا بہت ہی شروع کا ہے، ابتدا کا ہے. تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی یہ وہ زندگی ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے بہت سارے خیر کے پہلو اور بہت ساری حکمتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے سیرت کے بارے میں جو باتیں جانتے ہیں، اور نیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویاں بھی جو ہیں اس میں بھی جو شادی کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں، آج کے دور میں ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں، ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اور اگر کہیں ہمارے دوست و احباب موجود ہو، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ فیس بک پر، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ اور ٹیلی گرام پہ کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں. ان جگہوں پہ ہمیں اشتعال انگیز بیان بازی سے بچنا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شادیوں کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس اعلیٰ اخلاق و کردار کا نمونہ ہے، جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ کانا خلقہ القرآن، تو ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سب سے زیادہ ضروری ہے. اور سیرت کا مطالعہ کر کے مثبت انداز میں بہترین پہلو اس کا اپنا کر کے اور اچھے انداز میں فیس بک یا واٹس ایپ پہ جہاں بھی، یا اپنے مجلسوں میں دوست و احباب کے پاس، یا کاروباری حلقوں کے اندر میں جہاں بھی موقع ملے، احسن طریقے سے اگلے شخص کی بات اور اس کی تلقی کو برداشت کرتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اس کا جو بہترین پہلو ہے، بہترین انداز سے ہمیں جواب دینا چاہیے. جھگڑا لڑائی اور مزید یہ کہ تان و تشنی کا انداز اپنانا، اور یہ کہ وہ جو انداز اپنائے اسی انداز سے ہم بھی اس کو اس سے بڑھ چڑھ کر کے بولیں، یہ اسلام اور یہ کہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں کے سامنے احسن انداز میں پیش کریں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس جگہ پہ ہمیں صبر کرنا ہوگا. جب ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے، اسلام کی کسی تعلیم پہ انگلی اٹھائے، تو ہمیں احسن انداز میں اپنی بات بیان کرنی ہے، مشتعل نہیں ہونا ہے، کیونکہ کوئی مجھے گالی نہیں دے رہا، مجھے برا بھلا نہیں کہہ رہا، بلکہ اسلام پہ انگلی اٹھا رہا ہے. تو لہٰذا معاملہ ہماری ذات کا نہیں ہے بلکہ معاملہ اسلام کا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کو پڑھیں اور مزید جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور اچھے انداز میں اپنے دین کو لوگوں کے سامنے پھیلائیں اور بتائیں. اور ابھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ الغار بڑھ چکی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے دین کو صحیح انداز میں، مثبت انداز میں پیش کریں. اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی جو زندگی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی اور ان سے پہلے جو ان کی شادی ہے اور اس کے پیچھے جو حکمت پوشیدہ ہیں اس کو سمجھ کر کے اور لوگوں کے سامنے اس کا جو صحیح اور جو مثبت پہلو ہے اور جو اچھے انداز میں اس کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں. اللہ رب العزت سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور نیز یہ کہ خود بخود پہلے اس پر عمل کرنے اور پھر دوسروں تک لوگوں کو اس کو پہنچانے اور اس کی دعوت دینے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.